الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، جس طرح انسان کی زندگی میں یا اس کے ماحول میں یا اس کے آنے والے اور نئی سے نئی چیزوں کے اندر مختلف قسم کے سیزن یا تہوار یا کوئی فنکشن وہ آتے رہتے ہیں، یا تو اس کے مذہب کی وجہ سے ہوتے ہیں یا اس کے اپنے ذاتی رسم و رواج کی وجہ سے ہوتے ہیں یا اس کے ماحول کے اندر کوئی ایسی چیز چل رہی ہوتی ہے جس کو وہ اپناتا ہے۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے جس میں اس کا کاروبار بہت تیزی سے پروان چڑھتا ہے اور ایک اچھی آمدنی کا ذریعہ وہ سیزن بن جاتا ہے، اور اگر اسی طرح کے سیزن اس کے دو چار لگ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی اپنی لائف اسٹائل میں اور اپنی زندگی میں اپنے معاملات کے اندر بالکل تبدیلی اس کی آ جاتی ہے۔ اگر پہلے وہ ایک موٹر سائیکل پر گھومتا تھا لیکن دو چار سیزن لگنے کے بعد اب اس نے ایک گاڑی بھی لے لی، پہلے ایک معمولی سوسائٹی میں رہتا تھا لیکن جب دو چار سیزن لگ کے اچھی کمائی ہوئی تو اب ڈیفینس میں جا کر رہنے لگا۔ پہلے اس کے تعلقات چند چھوٹے لوگوں سے تھے، چند تاجروں سے تھے، لیکن اب وہ بڑی بڑی فیکٹری کے مالکان سے ملتا ہے، جا کر ان سے ملاقاتیں کرتا ہے، یعنی ہر اعتبار سے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اپنے دو چار سیزن لگا دینے کے بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے،
کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلی امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے اسی طریقے سے آپ پر روزے فرض کیے۔ البتہ پہلی امتوں پر اس طرح کا روزہ نہیں تھا جس طرح ہمارے پاس ہے کہ پورے مہینے لگاتار 30 دن ہمیں میسر آتے ہیں روزے کے اور مسلسل ہم روزے رکھتے ہیں۔ پہلی امتوں میں یہ خاصہ نہیں تھا، ان کے لیے چند روزے ہوتے تھے جو ان کے لیے فرض تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس شخص کے کچھ سیزن لگ جائے تو اس کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا چینج ہو جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب ہم میں سے اگر ہر شخص دیکھے، میری عمر آج 40 سال ہے، 35 سال ہے، 30 سال ہے، تو میری زندگی میں کتنے رمضان المبارک آ گئے، رمضان المبارک جیسا سیزن آ گیا، لیکن میرے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں؟ یہ پھر خطرے کی بات ہے کہ ایک شخص ہے، ایک عام آدمی ہے، ایک چھوٹا سا دکاندار ہے، لیکن 2-4 سیزن اچھے لگ جانے کے بعد اس کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ اب ظاہری اعتبار سے پہچان جاتے ہیں کہ 2-4 سال پہلے جو بندہ تھا اب وہ نہیں ہے، اب بدل گیا۔ پہلے عام سوسائٹی میں رہتا تھا، اب ڈیفنس بیریئر ٹاؤن میں رہنے لگا۔ اور ایک میں ہوں جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسے کئی سیزن آ گئے، لیکن میری ظاہری اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، باطنی اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک قدم، ایک ایک انداز کو فوراً دیکھا کرتے تھے اور اس کو لینے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ شاید ہمیں کوئی نئی چیز نظر آ جائے جس کی وجہ سے ہمارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آتے ہیں اور منبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آمین۔ اسی طرح منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، اور منبر پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک نئی چیز دیکھی ہے کہ آپ منبر مبارک پر جب تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت پہلی سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر رکھا پھر فرمایا آمین۔ یہ کیا وجہ ہے آمین کہنے کی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں قدم رکھ رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے ایک بد دعا کی۔ یہاں ایک بات بہت ہی زیادہ توجہ اور سوچنے کے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کبھی بد دعا نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف قسم کی تکالیف دی گئی، اس موقع پر بھی آپ نے بد دعا نہیں دی۔ طائف کے میدان میں پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے
یہ طائف کی وادی پوری کی پوری ملیامنٹ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں دعا دینے والا نہیں ہوں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، انما بعثت الرحمہ، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اپنی امت کے لیے، میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ ہاں آج یہ نادان لوگ مجھ پر پتھر برسا رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے ان کے آنے والی امت، ان کے آنے والے لوگ وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ آپ اس امید کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ آنے والے لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے، میں امید کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پر جب جبرائیل امین نے بد دعا کی تو آپ نے اس پر آمین کہا۔ کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسے ایام آئے اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسے مبارک لمحات آئے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں اس سے ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے ان سے جنت حاصل نہ کر سکے، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل امین نے پھر بد دعا کی وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ ان پر درود نہ بھیجے۔ سارے ساتھی ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکال لیے گئے، ثواب کا ثواب اور اس پر اجر و بے پناہ۔ یہ آپ کا جملہ فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچاتے ہیں۔ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود بھیجا ہے۔ اب ہر شخص دیکھ لے کہ میرا نام دن میں کتنی مرتبہ جاتا ہے۔ کیا مہینوں گزر جاتے ہیں، ہفتہ گزر جاتے ہیں، مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے بھی درود پڑھنا ہے۔ تو ہمارا لمحہ لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو حکم آپ علیہ السلام نے ہم تک پہنچا دیا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تمہارے سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ ان روزوں سے کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ یہ سیزن ہے ہمارا، یہ اسلام کا سیزن ہے، یہ ہمارے دین کا سیزن ہے، یہ ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا ایک سیزن ہے، رمضان المبارک، جس میں ہم اپنے بڑے سے بڑے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔
اگر توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جانا. اس کے گناہوں کو مکمل دھو دیا جاتا ہے. یہ ایک ایسا سیزن ہے. میں نے ابتدا میں ایک مثال دی کہ جس طرح ہمارے دنیا میں مختلف سیزن آتے ہیں. ایک سیزن آتا ہے جس میں پلاٹ مکان بہت بکتے ہیں. ایک سیزن آتا ہے ان میں کمی ہو جاتی ہے, نہیں بکتے. کبھی وقت آتا ہے کہ بازاروں میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے, جیسے رمضان المبارک میں بھی ہوتا ہے. ہر شخص, کیونکہ رمضان المبارک ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی رحمت ہے جو ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے. آپ کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے, آپ کے دسترخوان پر بھی برکت ہوتی ہے, آپ جس جگہ کمانے جاتے ہیں اس جگہ پر بھی برکت ہوتی ہے, آپ کے حلال رزق میں بھی برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک عام دنوں میں اگر اس کی سیل ہو رہی ہے 1,00,000-1.5 لاکھ, تو رمضان المبارک میں وہ 5-6 لاکھ پر پہنچ جاتا ہے, بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ. تو جس شخص کو اس طرح کے کچھ سیزن مل جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی دکان اگر ایک ہوتی ہے تو چند سیزن کے بعد وہ 5-6 دکانوں کا مالک بنا ہوا ہوتا ہے. یہ 5-6 فرنچائز اپنی کھول لیتا ہے مختلف علاقوں میں, کام بڑھ جاتا ہے اس کا. قوت افرادی قوت اس کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے پھر آمدنی بھی زیادہ آتی ہے. آپ 4-5 سال پہلے اس شخص کو دیکھیں تو ایک معمولی دکان ہوتی ہے, لیکن 4-5 سال جب 2-4 سیزن اس کے اچھے لگ جاتے ہیں تو اس کا رہن سہن بھی چینج ہو جاتا ہے, ہر چیز اس کی تبدیل ہو جاتی ہے. اب ہر شخص اپنے گریبان پر جانگے کہ میری عمر آج 35 سال ہے, میری عمر آج 25 سال ہے, میری عمر آج 35 سال ہے, 40 سال ہے, 50 سال ہے. گویا کہ میری زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا, بچپنے کے ایام, بچپنے کے سال گزار کر باقیہ ایام اگر ہم دیکھیں, باقیہ سال اگر ہم دیکھیں تو کئی سال بن جاتے ہیں. کیا ان رمضان المبارک نے میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی؟ کتنے سیزن گزر گئے رمضان کے, میں ذاتی اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکا اپنے اندر. میں اس عام دکاندار کی طرح ہوں جس نے سیزن سے فائدہ نہیں اٹھایا, جس نے سیزن شروع ہونے سے پہلے اپنی دکان کو نہیں بھاگا, جس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ سیزن آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے, اور جب سیزن آیا اس وقت تک یہ کچھ نہ کر سکا اور سیزن ختم ہو گیا, یہ کما نہیں سکا. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر سال رمضان المبارک آتا ہے لیکن ہم اس کی تیاری پہلے سے نہیں کرتے. کامیاب وہی ہوتا ہے جو اس کی تیاری پہلے سے کرتا ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے 2 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کی, یا اللہ یہ رمضان مجھے عطا کر دے, تاکہ یہ سیزن والا مہینہ میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے, یہ برکتوں والا مہینہ میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے, ضائع نہ ہو جائے. جس طرح آپ بھی دیکھتے ہیں مختلف دکانوں والے رمضان سے پہلے اپنی دکان کو صاف ستھرائی کر کے اس کے اندر مزید سامان بھرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تاکہ جب دکاندار ایک گاہک لینے کے لیے آئے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے. اب اس کی ضرورت ہے. اگر یہ کام میں نے نہیں کیا تو وہ خالی ہاتھ چلا جائے گا اور دوبارہ نہیں آئے گا میرے پاس. اور اس کی تیاری ہم نہیں کر رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں در پہ روزے رکھا کرتے تھے. ہر دوسرے دن روزہ. بلکہ کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ صحابہ کرام یہ گمان کرتے تھے کہ آپ شعبان اور رمضان دونوں مہینوں میں مسلسل روزے رکھتے. تاکہ جب رمضان آئے تو وہ اجنبیت محسوس نہ ہو. اس کی عادت ابھی سے ڈالیں. کچھ روزے رکھیں, کچھ صدقہ خیرات دیں, کچھ نمازوں کی پابندی شروع کریں, کچھ تلاوت کلام پاک کے ساتھ اپنی مناسبت پیدا کریں. جو پورے سال نہیں کھولا پھر کھولیں گے تو ذرا کوفت ہوگی, طبیعت میں خرابی آئے گی, اکتاہٹ ہو جاتی ہے تھوڑا سا پڑھنے سے. ابھی سے تھوڑی تھوڑی عادت بنائیں گے تاکہ رمضان مبارک کی مکمل برکات حاصل کر سکیں. جب ہمارے اندر یہ کوشش ہوگی تو پھر ہم ساری چیزیں سمیٹ سکیں. جس دکاندار میں کوشش ہوتی ہے وہی سیزن کامیاب کر پاتا ہے. جس درزی نے پہلے سے اپنی مشینوں کو سیٹ کیا ہوتا ہے, کوئی خراب ہوئی ہوتی ہے وہی زیادہ کپڑے سیتا ہے. ورنہ 15 رمضان المبارک کے بعد وہ کپڑے لینا بند کر دیتا ہے کہ ابھی رش بہت ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اسے پہلے سے تیاری نہیں کی ہوتی, پہلے سے اپنی مشینوں کو نہیں دیکھا ہوتا, پہلے سے اپنے ہتھیار کو تیار نہیں کیا ہوتا. پھر وہ مجبور ہوتا ہے کہ مزید بکنگ نہ کرے. اسی طرح ہمارے اندر ذاتی اعتبار سے بھی بہت بڑی غلطی ہے اگر آدمی یہ سوچے کہ میری زندگی میں کتنے سیزن گزر چکے ہیں اور میں ان سیزنوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکا. اور پھر دوسری طرف جبرائیل امین علیہ السلام کی بد دعا اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین, کتنی بڑی ہلاکت ہے ہمارے لیے. جبرائیل امین بد دعا فرماتے ہیں وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کی زندگی میں ایک مرتبہ رمضان المبارک آئے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے. اور ہمارے زندگی میں کتنے رمضان المبارک گزرتے جا رہے ہیں اور اس بد دعا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. اگر آپ خاموشی اختیار کر لیتے تو شاید ہمارے لیے بخشش کا کوئی ذریعہ ہوتا, ہمارے لیے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوتا. لیکن آپ خاموش نہ رہے, آپ نے آمین کہا. پھر اپنے کردار سے آپ کو تعلیم دی. 2 مہینے پہلے سے دعائیں شروع ہو رہی ہیں, شعبان کا پورا مہینہ روزوں میں گزر رہا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ اس مہینے کی تیاری کرتے تو صدقہ خیرات بھی کرنا ہے تاکہ رمضان مبارک میں عادت بنی رہے. نوافل کا بھی اہتمام ابھی سے شروع کر دیں کسی حد تک آسانی کے ساتھ, تاکہ پھر آگے اس کو بڑھایا جائے. تلاوت کلام پاک شروع کریں, اپنے گھر کے اندر جو ضروریات ہے ان کو پورا کریں تاکہ رمضان المبارک میں ہونے والی جو برکتیں, آنے والی جو برکات ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جائے. اللہ تعالیٰ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا استقبال کیا ہے, ہمیں بھی اسی طریقے سے اس مہینے کے
استقبال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اس کو اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے مہینے کی قدر ہمیں اللہ تعالیٰ پوری کی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔